اور بھائی سے ملنے کی چاہت دل میں لے کر سفر کیا. کوئی 1-2 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، بڑا طویل سفر، طولانی سفر. کہاں مدینہ اور کہاں شہر ساوا. مدینہ ہے سعودی عرب میں، سعودی عرب کے آگے عراق. سعودیہ کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، ایران کے وسط تک سفر کیا. کس لیے؟ کہ بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں. اور بھائی بھی کوئی عام بھائی نہیں ہے، کوئی عادی بھائی نہیں ہے. امام وقت بھائی، ولی امر بھائی. سارے امام عرب پر حکومت کرتے رہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ سارے امام عرب پہ حکومت کر گئے. مولا علی عرب میں رہے، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، سارے ائمہ عرب میں رہے. اور امام رضا کے بعد بھی سارے امام عرب میں رہے. یہ وہ امام ہے کہ جسے وطن چھوڑنا پڑا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا غریب الغرباء. اس غریب کا معنی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے ائمہ تو پوری کائنات کے مالک ہیں. وہ ٹھوکر مارے تو خزانے زمین سے نکلنا شروع ہو جائے. میرا امام غریب نہیں. عربی میں مسافر کو غریب کہتے ہیں، اور غریب الغرباء جو مسافر ترین ہو جائے اور جسے سفر میں موت آ جائے اور وطن نصیب نہ ہو، وہ ہوتا ہے غریب الغرباء. اور یہ میرا وہ امام ہے جو وطن سے دور. سارے امام عرب پہ بادشاہی کر گئے، اور یہ رضا وہ واحد امام ہے جو سلطان العرب والعجم، جو عربیوں کا بھی بادشاہ ہے اور عجموں کا بھی بادشاہ. کوئی عام بھائی نہیں. وہ امام ہے کہ جس کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. کہ میرا وہ امام ہے کہ جو فریاد رسوں کی فریاد سنتا ہے. آج بھی میرا مولا مشہد میں جاگ رہا ہے. آج بھی کوئی عرب میں بے چین ہے، کوئی عجم میں بے چین ہے. سلطان کیوں کہا؟ بادشاہ کیوں کہا؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے. رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ بادشاہ وہ ہے کہ جو اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے. وہ کبھی بادشاہی کے قابل نہیں ہے جو اپنی رعایا سے غافل ہو جائے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سلطان العرب والعجم. تو جتنے عرب ہیں، جتنے عجم ہیں، جب بھی پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک کی پریشانی میرا مولا رضا دور کر دیتا ہے. اسی لیے تو ہم نے زیارت پڑھتے ہوئے کہا یا مغیث
الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء کہ اے میرے مولا آپ اپنے شیعوں اور اپنی قبر کی زیارت کرنے والوں کی قیامت کے دن فریاد رسی کرو گے۔ 2 دفعہ کہا، پہلے کہا مغیث شیعہ جو شیعوں کی فریاد رسی کرتا ہے، والزوار، اور پھر کہا اپنے زائرین کی، یعنی جو شیعہ زیارت کے لیے نہیں آ سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی بھی قیامت کے روز مولا فریاد سنیں گے، اور جو مولا کو نہیں مانتے اور زیارت کے لیے آ جائیں ان کی سزا میں مولا کی وجہ سے کمی واقع ہو جائے گی۔ کوئی عام بھائی نہیں، کوئی معمولی مرتبے اور مقام کا مالک بھائی نہیں، بلکہ وہ کہ جس کی زیارت میں ہم کہتے ہیں یا معین الضعفاء والفقراء، اے میرے وہ امام جو ضعیف لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ لوگ اپاہج ہوتے ہیں، لوگ فالج زدہ ہوتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں صدق نیت سے آتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، مولا کے طفیل ان کا فالج ختم ہو جاتا ہے۔ یا معین الضعفاء والفقراء، جو فقیروں کی مدد کرتے ہیں، جو فقیروں کو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے۔ خدا کی قسم، ایک دفعہ میں زیارت کے لیے میں اپنا بتاتا ہوں، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں مولا کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میرے ساتھ 2 مرد تھے اور ایک عورت۔ انہوں نے کہا ہم نے شام جانا ہے زیارت کے لیے بی بی کی، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا شرم کی بات ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ شریکت الحسین کی بارگاہ میں جاؤں اور بی بی کہے کہ لوگوں کے پیسوں پہ میری زیارت کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنے مولا کی بارگاہ میں رو کے کہا بی بی انہیں دولت دی، مولا آپ نے انہیں دولت دی، میرے پاس کچھ نہیں، میں بھی بی بی کو پرسہ دینے کے لیے شام جانا چاہتا ہوں۔ مولا کی زیارت سے اٹھ کر ایک مجتہد کو ملنے کے لیے گیا۔ کئی سال پہلے میں نے ان کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا، وہ ملے، انہوں نے میری بڑی عزت کی، مجھے کھانا دیا اور نکلتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک لفافہ دے دیا، کہا کہ یہ آپ کا حق زحمت ہے۔ میں نے اسے جیب میں رکھا، جب مسافر خانہ میں آ کر دیکھا تو بتانے والوں نے بتایا کہ 2 لاکھ تومان ہوائی جہاز کا آنے جانے کا اور ویزے کا خرچہ ہے۔ اس زمانے میں 2 لاکھ تومان۔ جب میں نے لفافہ کھولا تو 1 تومان نہ زیادہ تھا اور نہ کم تھا، 2 لاکھ اس لفافہ سے نکلے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ وہ امام ہے جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے، جو فقیروں کی مدد کرتا ہے، کبھی اپنے دربار سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اتنی بڑی شان کا مالک بھائی، بادشاہ وقت، ولی عہد، حکومت میں ولی عہدی کا منصب، تو بہن کے دل میں بڑے ارمان کہ بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں دنیا والے ارمان پیش نہیں کروں گا، یہی کہوں گا کہ بھائی کی جدائی میں بہن نڈھال ہے، سارے راستے
बीबी की एक ही आरज़ू थी कि जब रिजा पे नजर पड़ेगी दौड़ कर भाई को सीने से लगाऊंगी और भाई के हाथों के बोसे लूंगी और भाई के माथे को चूमूंगी। लेकिन बीबी ने बड़ा लंबा सफर किया और मेरी आज़ादी और तेरी दिल की हसरतें और दिल में रह गई। ना रज़ा मिला और ना भाई का चेहरा नजर आया। दिल की हसरतें दिल में लेकर मेरी आकाज़ादी बीमारी के आलम में भाई को याद करते करते सारे अरमान दिल में समेट कर इस दुनिया से चली गई। तो मेरा मौला बड़ा लजपाल है। आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि जब बीबी को औरतों ने गुस्ल कफन दे दिया तो यहां कोई सैयद नहीं था, कोई सैयद नहीं था। हाय गुर्बत, बीबी के लाशों को उठाकर कब्र में कौन रखे और बीबी तेरी नमाज़े जनाजा कौन अदा करे। क्या देखा कि बीबी का लजपाल भाई एक जानिब से गर्द उठी, दो घोड़े सवार, अकेला रज़ा नहीं अपने बेटे जव्वाद को भी साथ लाए, आए और बहन के लाशा को संभाला और बहन के नमाज़े जनाजा को पढ़ा और मैयत को उठाया, कब्र में रखना चाहा